بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے لوگو، یقیناً تم پر ایک بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کیا ہے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ نے اس ماہ کے روزے فرض فرما دیے ہیں اور اس کی راتوں میں نماز ادا کرنا نفل و سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نفلی نیکی کے ذریعے حق و تعالیٰ کی نزدیکی چاہے گا، وہ اس شخص جیسا ثواب حاصل کر لے گا جس نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں فریضے کو ادا کیا ہو۔ اور جو شخص اس ماہ میں فرض ادا کرے، وہ ثواب میں اس شخص جیسا ہوگا جس نے ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جاتا ہے، اور صبر کرنے کا ثواب جنت ہے، اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں محتاجوں اور بھوکوں کی مال اور جان کے ساتھ غم خواری کرنی چاہیے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا رزق زیادہ اور اس میں برکت دی جاتی ہے۔ چونکہ اس ماہ میں غم خواری اور خیر خواہی کا حکم کیا گیا ہے، تو یہ بھی فقیر اور محتاجوں کے رزق میں وسعت اور زیادتی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، شیاطین کو دور کر دیا جاتا ہے اور مسکوت حکم دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز دلانے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، آگے بڑھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے اور ان کو چھوڑنے کا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دوزخ کی آگ سے آزاد کیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے بہت بندوں کو دوزخ کی آگ سے اس ماہ مبارک کی حرمت کے۔ اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں شب قدر کے ساتھ محسوس نہیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر شیاطین اور سرکش جنوں کے قید کرنے میں حکمت رکھی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ وہ روزے داروں کے دلوں میں وسوسہ گناہوں کو نہ ڈال سکے اور نافرمانی کی طرف ان کے دل کو نہ لگائیں۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ اکثر گرفتار ان نماز سے اس ماہ مبارک میں گناہوں سے پرہیز کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں سے اس مہینے کے اندر بھی جو گناہوں کا صادر ہو جانا ہوتا ہے، گناہوں کا ہو جانا ہوتا ہے، اس میں شیاطین کی پہلی وسوسہ اندازی اور سابقہ عادت بنی ہوتی ہے۔ اس عادت کی وجہ سے اس ماہ مبارک کے زمانے میں ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اثر ہے نفس کی قوت، نفس کی وہ قوت جو گناہ کی طرف لے جانے والی قوت، داعی الی الشر، کہ نفس گناہوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں، اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں۔ شیاطین کے اثر سے گناہ نہیں ہوتے، تو جو گناہ اس مبارک ماہ میں ہوتے ہیں وہ نفس کے تقاضے اور اس کی قوت داعی الی الشر کے سبب سے ہوتے ہیں۔ اور شیاطین کی وجہ سے جو گناہ انسان سے قبل ہوا کرتے تھے، ان سے اس زمانے میں محفوظ کر دیا۔ ماہ مبارک کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔
کوشش کریں مصروف رہیں نیک اعمال اور صالح کیا گیا جس طرح تم سے پہلے تم لوگوں پر فرض کیا گیا، اس توقع پر کہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرط کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے تو وہ رمضان کی چاہے تمام عمر کے روزہ رکھے، اس کا روزہ اللہ جل شانہ کا وہ بابرکت فریضہ ہے جس کو اللہ سبحانہ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے روزے دار کو عنایت فرمائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الصوم وانا اجزی، کہ روزہ میرا ہے میں اس کا سب عبادات اللہ جل شانہ نے کی، اسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادت کی جاتی ہے، مگر سب سے ضروری یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ دکھلاوے سے بالکل دور، چشم اغیار غیروں کی نظر سے بالکل پوشیدہ، سراپا خلاص اور بندہ اور معبود کے درمیان ایک راز ہے، حتیٰ کہ اس کا علم بھی صحیح طور پر سوائے روزے دار کے اور اس ذات اقدس اللہ سبحانہ کی جس کے لیے یہ روزہ رکھا گیا ہے دوسرے شخص کو نہیں ہوتی۔ کوئی ظاہری صورت اور مخصوص شکل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دیکھنے والا اس کا علم ہو سکے، بخلاف دوسری عبادات کے کہ ان کی ایک ظاہری صورت بھی ہوتی ہے جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں پر عبادت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جب روزہ ایک راز ہوتا ہے روزہ دار اور اس کے درمیان میں، اس کا بدلہ اور ثواب دینے میں یہی مناسب تھا کہ خصوصی جس کی اطلاع فرشتوں کو بھی نہیں دی جاتی، اس لیے اللہ جل شانہ بغیر کسی واسطے روزے دار کو اس کا بدلہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا اس کا بدلہ دوں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے روزہ اور اس کے اجر و ثواب کو اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ اس کی یہ ارشاد فرما کہ اللہ جل شانہ نے روزے کی شرافت اور عظمت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں کثرت سے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اس قدر دور فرمائیں گے کہ جس قدر پر وہ اپنی ابتدا اور پورا مرنے تک بلا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس قدر طویل مسافت عمر میں قدر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے روزے دار کے لیے روزہ ڈھال ہے، روزے کی وجہ سے دنیا میں شیطان کی شر سے بچتا اور اس کے گناہوں کو دھوتا اور آخرت میں آگ سے محفوظ کہ روزہ دار کی نیک عبادت ہے،
اور اس کے خاموش رہنے میں بھی اس کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہوتا ہے، اور اس کے ہر عمل کا ثواب بڑھایا جاتا ہے، اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے، اور اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بدبو سے زیادہ پسند ہے۔ گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوش ہو کر خلوت منہ کی بو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کی پسندیدہ اور خوشبوار ہوتی ہے، وہ معدے کے خالی ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ جو معدہ خالی رہے گا یہ خلوت بھی رہے گی، اس لیے عوام کا یہ خیال قابل اصلاح ہے کہ وہ روزے کے اندر مسواک کو منع سمجھتے ہیں، اور بعض اہل علم اس بنا پر منہ کی بدبو مسواک سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ روزے کے حاکم مسواک کے جواز میں تردید کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں، مسواک سے صرف دانت صاف ہو جاتے ہیں اور منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ معدے میں جو اس قسم کی چیز کچھ نہیں پہنچتی، اس لیے مسواک کے بعد بھی بدبو آتی رہتی ہے، جس کا اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہونا حدیث میں موجود ہے۔ لہٰذا مسواک روزے دار کی حالت میں بھی ہر نماز کے وقت سنت ہے۔ ظہر اثر میں بھی مسواک کرنا چاہیے، جیسے فجر، مغرب اور عشاء میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو خبردار کر دے کہ جو بندہ میری رضا مندی کے لیے کسی دن روزہ رکھتا ہے